اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعک الا تسجدوا اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تم واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ 11 تک ہم نے پڑھا تھا کہ یہ زمین پہ جو زندگی کا سٹارٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہمارے سامنے، اور یہ جو واقعہ حضرت ابلیس اور جو واقعہ حضرت آدم اور ابلیس کا ہے یہ قرآن میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے۔ یہ سب سے ڈیٹیل میں ہے وہ اسی سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں پوری زندگی کی جو حقیقت ہے، کس طرح زندگی چلے گی، وہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور ہمارے پاس کیا پاورز ہیں اور کون سی فورسز ہماری ہیلپ کریں گی، اور کون سی فورسز ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گی۔ تو آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کریں، تو ہم نے بتایا تھا کہ سجدے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی فورسز ہیں، جو کہ فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کو حکم دیا گیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ وہ نماز والا سجدہ نہیں ہے، اس سجدے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہ جو آدم چاہے گا وہ اس کے لیے وہ مہیا کریں گے، جس ایریا میں وہ کام کرنا چاہے گا، جس کو وہ کنٹرول کرنا چاہے گا، تو جو فورسز اس کو کنٹرول کر رہی ہوں گی وہ اس میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو یہ تھا اس سے مراد، سجدے سے مراد۔ اور پھر جو ابلیس تھا، یہ جو فورس تھی یہ انسان کے خلاف ہوئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ اس کی دشمن ٹھہری، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس میں سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی ریزن پھر آگے وہ دے رہا ہے یہ آیت نمبر 12 میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو اس کی ریزن کیا تھی تم نے جو سجدہ نہیں کیا؟ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیں کتنی عظمت اللہ تعالیٰ کی، کتنی اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کریٹر ہے۔ کوئی بھی چیز اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ آنن فانن اور ایک کہنے کے لمحے کے اندر سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو اسی ٹائم فنا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اور طرح سے کام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر چیز کی جو کریشن کا، اس کی جو تباہی کا، اس کے جو ختم ہونے کا ایک پورا نظام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی پاور کے مالک ہیں، پھر بھی اس کو ریزن پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے لیے کوئی سزا کوئی متعین کریں تو اس کے ریزن، جو اس نے عمل کیا اس کی ریزن ضرور پوچھنی چاہیے اس سے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، تاکہ یہ چیز واضح ہو کہ اس گناہ کے پیچھے یا اس غلطی کے پیچھے اس کا کیا تھا، اس کا جو اس کا پوائنٹ آف ویو، یعنی کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ضرور سننا چاہیے کہ اس نے یہ جو گناہ کیا ہے، جو غلطی کی ہے، اس نے جان بوجھ کے کی ہے کہ اس سے انجانے میں غلطی ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، تم نے یہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، وہ تم بھی مخلوق ہو اور وہ بھی مخلوق ہے، تو حکم دینے والا میں ہوں، تو تم نے کیوں انکار کیا؟ آپ دیکھیں اس میں وہ کیا ریزن دے رہا ہے، دیکھیں شیطان۔ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب آگ جو ہے مٹی سے کیسے افضل ہے، یہ اس نے آپ کہہ لیں کہ اس نے خود ہی اپنی طرف سے یہ فلسفہ کریٹ کیا کہ آگ جو ہے وہ کیونکہ اوپر کی طرف جاتی ہے،
اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ اس نے فلسفہ اپنی طرف سے پیدا کیا، اس نے بنایا کہ اس وجہ سے میں سے افضل ہوں، جبکہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی تھی انسان کے اندر، وہ اس نے نہیں دیکھی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس نے تکبر کیا اللہ کے حکم کے آگے، جبکہ اس کو یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے تکبر کرتا۔ جب دونوں مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، اور یہ جنات وہ یہ جو شیطان ہے یہ بھی مخلوق تھا، تو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے آگے کوئی تکبر بنتا نہیں ہے، بس جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے تو اس کو حکم کو ماننا ضروری تھا۔ تو یہاں پہ اوریجن اس نے کیا دی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ چاہے جو بھی انسان میں ایک انسان میں جو صلاحیتیں زیادہ ہیں دوسرے میں کم ہے، تو اس کو دوسرے کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں، میں بھی دوسرے کے اندر کوئی دوسری صلاحیتیں ہوں، دوسری اس میں کوالٹیز ہوں، اس کے اندر کوئی دوسری چیزیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہو کہ ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، یہ جو چیز ہے یہ پھر آگے مزید برائی کا سبب بنتی ہے معاشرے میں۔ تو یہاں پہ جو ہے شیطان نے اس کا سٹارٹ کیا، اور اس نے جو اپنے آپ کو بہتر سمجھا دوسرے سے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ دنیا میں کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ تکبر جو تھا یہ باعث بنا اس کی یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکالا گیا ہے، یہ اس کا باعث بنا تکبر اس کا۔ اور تکبر کیا تھا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ جو ریزن اس نے تلاش کی وہ بھی اس کی خود ساختہ تھی، کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں تھی، کوئی اس کے پاس کوئی نشانی نہیں تھی، کوئی آیت نہیں تھی ایسی جس کی بیس پہ وہ اس کا انکار کرتا، جبکہ مالک جو کہ خالق ہے اس نے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ریزن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے پوچھی، اتنی پاور کے مالک، ہر چیز کے مالک، اور جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز پہ قادر، پھر بھی وہ اسے ریزن پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی اگر انسانوں میں کوئی غلطی کرے تو ہمیں اس کے ریزن ضرور پوچھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی سزا متعین کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی جو سزا اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جو اس کی ریزن تھی وہ بالکل ناجائز تھی، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ۔ فہبت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نیچے اترنا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ذلیل سے مراد کہ جو بالکل جو نیچے گر جائے، جو اس کا مقام ہو اس سے نیچے گر جائے، اور اس کی جو اس نے جو ایسی سزا جو کہ اس کو اس کے مقام سے نیچے گرا دے، ساگرین یعنی کہ نیچے جو چھوٹے لیول پہ اس کو پہنچا دیا گیا، جو اس کا مقام پہلے تھا اس سے اس کو اتار کے نیچے پھینک دیا، اس کو نیچے بھیج دیا، یا جو اس نے مقام حاصل کیا تھا اپنی کسی اچھے اعمال کی وجہ سے، وہ سارے اس کے ضائع گئے، اور وہ بالکل ذلیل لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ آگے پھر اس کی جب پڑھیں گے کہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، پھر یہ آگے جو اس نے چیلنج کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ لائف کا جو سٹرکچر ایسے ہے کہ جو فورسز ہیں جو انسان کی معاون ثابت ہوتی ہیں وہ فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، چاہے پازیٹیو ہے تو اگر وہ انسان پازیٹیو سوچے گا تو اس کو پازیٹیو راستے کے لیے اس کو ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ جو فورسز جو چیزیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں وہ انسان کو جو چیز چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور جو فورسز جو انسان کے خلاف ہیں وہ شیطان کی فورسز ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انسان کی مخالف ہیں، اور انسان کو جو اس کا مقام ہے وہاں اس تک پہنچنے کے لیے روکتی ہیں۔
تو یہی چیلنج اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی. اب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا چیلنج تھا وہ، اور کیسے ہمیں اس چیلنج سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پورا ہمیں گائیڈ کریں گے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے اس زندگی کی. اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ضرور بالضرور ہم اس میں آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اور جو بھی دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.